اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران مکرم، حاضرین مجلس اور ساری دنیا میں اس وقت جو حضرات اس درس میں شریک ہیں، ان سب کا اس درس میں استقبال کیا جاتا ہے۔ برادران عزیز، اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ لفظ ٹائم مینجمنٹ، وقت کی تنظیم، کہ وقت کو کس طرح تقسیم کیا جائے اور کس طرح استعمال کیا جائے۔ آپ تھوڑا ادھر بیٹھیے، کوئی بات نہیں، یہ کلاس ہے، یہ کوئی اسپیچ نہیں ہے لائیو، ہم بیچ میں بریک ہو رہا نہیں، آپ میرے کو دیکھنے میں آپ کو دشواری ہو رہی اس واسطے۔ یہ وقت کی جو تنظیم ہے اس کو مینیج کرنا ہے۔ ایک دن ہے، اس میں 24 گھنٹے ہیں، رات کے 12 دن کے 12، یہ کم زیاد بھی ہو جاتے ہیں موسموں کے لحاظ سے۔ 24 کے 25 ہونے والے نہیں ہیں، 24 کے 23 ہونے والے نہیں ہیں۔ 1 گھنٹہ ہے، 60 منٹ کا ہے، 1 منٹ 60 سیکنڈ کا ہے۔ یہ 61 ہونے والا نہیں ہے، 59 ہونے کا نہیں ہے، تو مطلب وقت محدود ہے۔ یہ دن کا وقت مقرر ہے، رات کا وقت مقرر ہے، رات اور دن کا وقت دونوں ملا کے مقرر ہے۔ زندگی کا وقت مقرر نہیں ہے، یہ آپ اس کو جوائنٹ کریے۔ جو انسان کی زندگی ہے، پیدائش معلوم ہے، موت نہیں معلوم ہے، مقرر نہیں ہے۔ میں بات کو شروع کرنے سے پہلے، چونکہ کل کے درس میں بڑی گڑبڑ ہو گئی، لائٹ چلے گئی تھی، اور ہم اس کا ڈیوریشن صرف درس کا ڈیوریشن صرف 15 منٹ رکھنا چاہتے تھے، 13 منٹ 15 منٹ، چونکہ 1-2 دلیلیں اور اتنا ہی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ کوئی دھواں دار تقریر نہیں ہے کہ وائز زبردست تقریر کر رہے تھے، بہت زبردست بولے، آپ کو کچھ یاد نہیں، ایسا نہیں۔ یہ کلاس ہے، کلاس مینس آپ کو رزلٹ چاہیے ایٹ دی ٹائم آف اینڈنگ آف دس ٹرم۔ آپ کا جو بھی ہے، آپ کا ایک سیلف ایویلویشن بھی ہوتا ہے، اور اگر کالج ہے، اسکول ہے، تو وہ بھی امتحان لیتا ہے۔ بہرحال کل بہت مشکل ہو گئی، ہم نے معذرت بھی کی، آج ہم تھوڑی سی تمہید اس وجہ سے باندھنا پڑ رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں، دنیا کی تقریباً بڑی بڑی یونیورسٹیز ٹائم مینجمنٹ پہ بڑے بڑے کورسز چلا رہی ہیں، اور ہم بینگ اے ٹیچر، بینگ یونیورسٹی پروفیسر، ہم کسی اور کا جواب ہم نہیں دینا چاہتے، ہم ہماری بات ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب کمپیریزن کی بات آتی ہے تو کمپیریٹیو اسٹڈی بھی ہم کر دیتے ہیں۔ اب صرف عرض یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے، اور اس سینچری سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا۔ ہم بس اتنی ہی بات بولنا چاہتے ہیں کہ بھی جو میں نے سورہ نساء کی جو آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، نمازوں کے وقت اللہ نے مقرر کیا ہے، وقت کی تنظیم، اور ہم تمام مباحث ہم کرتے جائیں گے۔ 7 دن کی کلاس ہے، کل کی کلاس گزر گئی تو ایک آدھ کلاس ہم لمبی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان میں جو سیارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ان کو کام پہ لگا دیا ہے، اور وہ اپنے ایک اوریجن سے نکلتے ہیں، پھر وہاں پہنچتے ہیں۔ مستقر آیا قرآن مجید میں۔
رات اور دن، چاند سفر کرتا ہے، سورج سفر کرتا ہے، دن رات بنتے ہیں، رات دن بنتے ہیں، اور پھر موسم بدلتے ہیں۔ اب جو ہم ٹائم مینجمنٹ پیش کرنے جا رہے ہیں یہ آج کا نہیں ہے، ان 1000 سالوں میں ٹائم مینجمنٹ پہ، باقاعدہ ٹائم مینجمنٹ پہ سوائے صوفیہ کے کسی نے گفتگو نہیں کی۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لانا چاہتا ہوں، لیکن باقاعدہ جہاں سے بحث ہوئی وہ 1000 سال میں ہیں، اور اس سے پہلے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرسٹ ٹائم مینجمنٹ دیا، چونکہ صحابہ کے فوری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا فوری دور ہے، اور حضرت علی کا ٹائم مینجمنٹ، اس کے بعد صوفیہ نے جو اس میں یا نرمیاں پیدا کی یا اس پہ سختی سے عمل پیرا ہونے کے لیے کہا، ہم وہ مینجمنٹ بھی پیش کریں گے، اور آپ تمام تک ہم یہ خوشخبری دیتے ہیں، آپ تمام بچوں کو اور سننے والے جو لوگ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ سب کا سبجیکٹ ہے، اور اگر کوئی غیر مسلم بھائی سنتے ہیں تو اس ٹائم مینجمنٹ وہ بھی غور کریں۔ آپ تک یہ بات پہنچاتے ہوئے، سمجھاتے ہوئے، بتاتے ہوئے میں بہت خوشی محسوس کرتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ آج کی تاریخ تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنے ولی گزرے ہیں، جتنے اکابر ولی گزرے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ٹائم مینجمنٹ پہ چلے اور ولایت سے سرفراز ہوئے۔ غوث اعظم ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ اعظم خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ، سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی، بہاء الدین نقشبند، مولانا جلال الدین رومی، یہ 5ویں صدی تک کے جتنے ہیں سب نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ٹائم مینجمنٹ کو فالو کیا۔ اس کے بعد ایک ٹائم مینجمنٹ حضرت شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یہ میں 2007 میں نے تنظیم اوقات اسلامی کتاب لکھی، اور یہ بہت ٹیکنیکل اس میں گفتگو ہے، جیسا میں اب گفتگو کر رہا ہوں اس میں اس طرح نہیں ہے، اس میں بہت ٹیکنیکل ہے، لیکن عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آج سے 1000 سال پہلے ایک ٹائم مینجمنٹ دیا۔ اس کے بعد کا جو ٹائم مینجمنٹ آیا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ٹائم مینجمنٹ ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ 450 ہجری آپ کی ولادت ہے، 450 ہجری، اور شیخ ابی سعید ابی الخیر رحمۃ اللہ علیہ آپ سے اور 100 سال پہلے ہیں۔ صرف انٹروڈکشن میں ڈیٹس بول رہا ہوں، اور اس کے بعد ہم ٹاپک پہ آ جائیں گے۔ امام غزالی کے بعد شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے 50-55 سال کے بعد شیخ نجم الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک ٹائم مینجمنٹ دیا۔ 505 ہجری میں وفات ہوئی آپ کی، 505 میں امام غزالی کی وفات ہوئی، اور 554 میں شیخ نجم الدین رازی کی وفات ہوئی۔ 654 میں، کریکشن کر لیجئے، چونکہ میری توجہ کل کی الجھن آج تک نہیں گئی، میرے کل جو الجھن ہوئی ابھی تک نہیں گئی۔ میں تو آپ کو پاور پوائنٹ پہ میں شروع کر دوں، میں اتنی مجھے تھوڑی سہولت سب ہے، پاور پوائنٹ کے لیے مشین ہے ہمارے پاس، جو ہے پریزنٹیشن کا پورا سامان ہے۔ 654 ہجری میں امام شیخ نجم الدین رازی کا انتقال ہوا، وفات ہوئی۔ آپ کے بعد سے لے کے سن 1331 تک، یعنی 654 سے 754، 800، 900، 1000، 1100، 1200، 600 سال، اور اس میں 1331 تک
کوئی ترمیم نہیں ہوئی. لیکن 1331 ہجری میں مدرسہ صوفیہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ اسٹیبلشمنٹ ایئر بھی ہے 1913 اور 1331 ہجری. یہ مجدد آئین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے گھڑیوں کی جب ایجاد ہو گئی، کلاکس آ گئے، تو اس ٹائم مینجمنٹ کو ان گھنٹوں کے لحاظ سے تقسیم کر دیا. صبح 6 بجے سے دن کا آغاز، سپوز دنیا میں تو اور جگہوں پہ ٹائم چینج ہو سکتا ہے لیکن ایک پوائنٹ پہ تو رکنا چاہیے. 6 بجے سے آغاز، شام میں 6 بجے ختم دن. شام میں 6 بج رہے ہیں تو یہ رات شروع، صبح جو 6 ہوتے ہیں یہاں تک رات، 12 گھنٹے تقسیم. موسم کی وجہ سے جو چینجز آئیں گے تو اب اس میں صبح کا پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا گھنٹہ، اس طرح شام تک. شام کا پہلا گھنٹہ، دوسرا گھنٹہ، تیسرا گھنٹہ، چوتھا گھنٹہ، صبح تک. تو یہ ٹائم مینجمنٹ آپ نے بنا دیا اور 24 گھنٹوں کے چارٹ مدرسہ صوفیہ کے طالب علموں کے لیے، جو طالب الہی تھے، اللہ کے دیدار کے طالب تھے، اس راستے چلنے والے تھے، ان کو 24 گھنٹے کا چارٹ دے دیا. اب ہماری تھوڑی سی داستان، بچپن سے یہ چارٹ ہمارے سامنے ہے، عمل بھی کر رہے ہیں. میں دیکھتا رہا کہ یہ کیسا معاملہ ہے، اس میں یہی کرنا ہے، یہ گھنٹے میں یہی کرنا ہے، اس کے بعد یہی کرنا ہے، اس کے بعد یہی کرنا ہے. ہوتے ہوتے زندگی کے ایک ایسے موڑ پہ ہم پہنچ گئے کہ پہلے جامعہ نظامیہ جو دکن کی مشہور دینی جامعہ ہے اس میں کام کرتے رہے، بعد میں عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. لیکن یہ کام تو ہمارے ذہن میں رہا. اس کے بعد میں نے یہ ٹائم مینجمنٹ پہ جو 24 گھنٹے کا ہے، والدی مرشدی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، اس پہ غور کرتا گیا. چونکہ میں جب تک میری عمر جو تھی تقریباً 16-17 سال میں حضرت کی وفات ہوئی، زندگی بھر میں نے کبھی ایسا کام نہیں دیکھا جو حضرت کے خلاف سنت. اور تقویٰ پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ اگر بغیر وضو کھانا پکا دیا جائے اور وہ کھا لیں ایک لقمہ تو خیر ہو جاتی تھی. وضو سے رہنا ہمیشہ، ہم کو بھی وضو سے رہنے، وضو سے کھانے کی تاکید. تو میں سوچا یہ جو ٹائم مقرر کر دیا گیا ہے کوئی دلیل ہونا چاہیے. الحمدللہ میں نے 2007 میں 24 گھنٹے، ہر گھنٹے پہ، ہر شیڈیول پہ کتنے بجے سونا ہے، کتنے بجے اٹھنا ہے، رات میں کب اٹھنا ہے، پھر کب سونا ہے، پھر کب اٹھنا ہے، کام کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے کب جانا ہے، سب پہ ریسرچ کیا. اور ہر گھنٹے پر، ہر پہر پر، پہلی پہر، دوسری پہر، تیسری پہر، چوتھی پہر، سب پہ قرآن کی دلائل مجھے مل گئے. اس میں ہر پہر پہ، رات اور دن کے تمام اعمال میں قرآن مجید کے دلائل ہیں. ایون جو ساری دنیا میں یہ بات ایکسیپٹڈ ہے کہ 8 گھنٹے، ہر جگہ نوکری کے 8 گھنٹے ہیں، ملازمت کے 8 گھنٹے ہیں. 8 گھنٹے قرآن مجید سے ہم نے اس میں ثابت کیے ہیں، کیونکہ 8 گھنٹے والد گرامی نے مقرر کیے. اور ایک صحت مند آدمی کے لیے 6 گھنٹے کی نیند بتائی جاتی ہے. 8 گھنٹے ذرا عمر ڈھل جائے، وہ بھی قرآن سے ثابت ہم نے کر دی ہے. ٹائمنگ احادیث سے سب چیزیں. تو آپ جو اب ٹائم مینجمنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ٹائم مینجمنٹ ایک عام مسلمان کو مومن کامل اور ولی بنانے والا ٹائم مینجمنٹ ہے. یہ خوشخبری آپ کو دینا چاہتا ہوں. اس پہ عمل کرے گا ولایت کے درجے کو پہنچے گا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا مینجمنٹ آپ کے سامنے آ جائے گا، شیخ ابی سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کا آ جائے گا، امام غزالی کا آ جائے، شیخ نجم الدین رازی کا آ جائے گا، سیدی مرشدی والد رحمۃ اللہ علیہ، سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا. اب ہم والد گرامی کی کتاب یہ آئین حزب اللہ، یہ اس کو 1989 میں نے اس کو پاکستان سے چھپوایا تھا، کراچی سے. اور اس میں جو کلاز ہے، ایک خاص کلاز ہے، وہ کلاس کو میں نے کتاب کے پیچھے لکھا ہے. اگر زوم نظر آ سکتی ہے تو دیکھ لو. اس کو کلوز اپ کر کے لیتے ہیں تو یہاں پر آپ نے فرمایا اگر کوئی صاحب نقشبندیہ، قادریہ وغیرہ ہوں، کسی بھی سلسلے کے شریک ہوں اور شیخ کامل حیات ہوں تو
ان سے اجازت لے کر ضمانت حاصل کر کے ان کے وسیلے سے حاضر ہوں۔ اگر شیخ کامل کا وصال ہو چکا ہو تو روحانی اجازت حاصل کر کے مدرسہ صوفیہ میں قدم رکھے۔ آئین حزب اللہ باب ہشتم چیپٹر 8 بعد تکمیل مراحل سلوک 9 ماہ وہ اپنے سلسلے کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کسی کا مرید رہے، یہ مدرسہ صوفیہ 9 مہینے کی ٹریننگ ہے، 9 مہینے کا سلوک ہے۔ پہلے کتنا سلوک تھا ہم نیکسٹ چیپٹرز میں بات کریں گے۔ 32 سال، 24 سال، 16 سال، 12 سال، 6 سال، اس سے کم نہیں تھا۔ غوث پاک نے فرمایا 24 سال میں نے اپنی ایسی زندگی کے ایسے گزارے کہ نہ کوئی مجھے جانتا تھا نہ میں کسی کو جانتا تھا، جنگلوں میں گزارا۔ والد گرامی نے بھی ایک جگہ لکھا 24 سالہ سیاحت ظاہر و باطنی۔ آپ بھی عادل آباد کے جنگلوں میں ریاضت کرتے تھے، کوئی جانتا نہیں تھا، لوگ دیوانے سمجھتے، پتھر بھی مارنے والے تھے۔ بہرحال اب ہم جو آپ کے پاس ٹائم مینجمنٹ لا رہے ہیں وہ مینجمنٹ پر عمل کرے تو ولیوں کے زمرے میں اللہ پہنچائے گا اپنے فضل سے، کیونکہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے۔ اب یہاں پر اس ٹائم مینجمنٹ پر ہم گفتگو کرنے سے پہلے ڈائریکٹ ٹائم مینجمنٹ، اب تو جتنی بات تھی میں آپ کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں پر ہم آپ کی ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے چند باتیں، دلائل ایسے کہ آپ کے پاس یاد ہونا چاہیے، بالکل زبان یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ کو یقین تو رہے گا لیکن دوسرے کو یقین دلانے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ آج آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ڈسائپل ہیں یعنی مرید، اگر اس سلسلے میں نہیں ہے کسی اور سلسلے میں ہیں تو یہ چیزیں جاننا ہی جاننا ہے۔ اگر مرید نہیں بھی ہے تو عام مسلمان کو بھی جاننا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا بوڑھا ہو۔ ہم جو سوالات قائم کیے ہیں اور دیکھنے میں آپ کو ارریلیونٹ ہے بھائی اب یہ سب اتنی تفصیل کی کیا ضرورت ہے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو نکات پیدا ہوں گے آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ حیران رہ جائیں گے، یہ کیا بات ہے، اس پہ کوئی کسی نے ڈسکشن نہیں کیا ہے۔ اور میں نے کل ایک بات کہی تھی کہ یہ تنظیم وقت اسلام کا سب سے اہم موضوع ہے اور سب سے زیادہ نیگلیکٹڈ موضوع ہے۔ اس سے جتنا نیگلیکٹ کیا گیا، اس پہ بے توجہی کی گئی، کسی اور سبجیکٹ پہ نہیں کی گئی، سوائے صوفیہ کے کسی نے بحث نہیں کی۔ اب صوفیہ کرام نے جو بحث کی ہے، جو گفتگو کی ہے، ہم آپ کو لے کر آتے ہیں۔ ایک سوال ہم پہلے یاد دلائیں گے، پھر اس کے بعد جواب بھی ہم یاد دلائیں گے۔ پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا یا دن کو پہلے پیدا فرمایا؟ کیا ہے پہلا سوال؟ بولیے، بلند آواز سے بولیے، دنیا کو سننے دو۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا یا دن کو؟ یہ حل ہونا چاہیے۔ آپ مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، اور یہ کیا مینجمنٹ ہے؟ حضرت علی کا مینجمنٹ ہے، اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اصل وہاں سے ہے عرض کیا ہوا۔ اور یہ دن کا، رات کا وقت مقرر کرنا، دن کا وقت مقرر کرنا، اس کے 12 گھنٹے، اس کے 12 گھنٹے، سال کے 12 مہینے اور سیزنز، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دیٹ مینس دس از ڈیوائن ٹائم مینجمنٹ، اللہ کی طرف کا ہے۔ اللہ کے ٹائم مینجمنٹ پہ بات کر رہے ہیں تو اللہ یہ رات کو پہلے پیدا کرا، دن کو کرا۔ ہم عمل کہاں سے شروع کریں؟ جہاں سے شعور ہوا، بلوغ آ گیا، وہاں سے تو فرضیت ہوگی، لیکن بچپن سے چھوٹے بچے۔ اب یہ کتنا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا یا دن کو؟ اب جواب، اگر جواب دیتے ہیں تو دلیل ہونا پڑے گا جواب کے بعد۔ کیا پہلے دلیل دے کے بعد میں جواب دیتے ہیں؟ سسٹم کیا ہے؟ عام کلاس ہے بھائی، بولو، جواب دے کے دلیل دینا۔ ایک نوٹ بک ہے یا کتاب ہے؟ نوٹ بک ہے۔ دلیل کیا ہے؟ آپ دلیل بعد میں دینا۔ تو اب یہ بات، دعویٰ یہ ہو گیا آپ کا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا،
دلیل. اب ہم سوال کر رہے ہیں قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا. کوشچن رائٹ؟ بولو کیا سوال ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے رات کو پہلے پیدا فرمایا. اس سے قرآن نہیں، وہ تو ہے وہ پہلا سوال. دوسرا قرآن مجید سے کوئی دلیل دیجئے رات کو پہلا پیدا فرمایا. اب ہم ایسی آیتوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے جس میں 2 کلمے، 3 کلمے، 4 کلمے، ورڈز. کلمہ مین ورڈز. آپ کے کیمرے پہ ہاتھ آ جائیں گے. 4 ورڈز، 3 ورڈز. دلیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، ہم نے اس پہ کوشش کی. تو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 ہے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. یکساں دن یکساں نہیں رہتا، یکساں رات یکساں نہیں رہتی. منٹس کا، سیکنڈز کا فرق آتے رہتا ہے، بعد میں آورس میں چینج ہو جاتا ہو. اس آیت پر غور کیجئے. اس میں لیل مانے رات، نہار مانے دن. بولو جی. لیل مانے رات، نہار مانے دن. اس میں لیل کا ذکر پہلے آیا، نہار کا بعد میں آیا. قرآن مجید میں 100 سے زائد آیتیں ہیں. یہ موجم میرے پاس ہے، اب کھول کے اس کا بتانا کیا ہے. 100 سے زائد آیتیں ہیں جس میں رات کا ذکر پہلے، دن کا ذکر بعد میں. تو آپ کے لیے پہلی دلیل کیا ہے؟ آپ اس کو 3 بار ریپیٹ کیجئے تاکہ دنیا میں جو لوگ سن رہے ہیں یا لکھ لیں وہ ہمارے ساتھ ریپیٹ کر کے یاد کر لیں. قرآن مجید کی دلیل سورہ مزمل کی آیت 20. سورہ مزمل کی آیت 20. واللہ یقدر اللیل والنہار. واللہ یقدر اللیل والنہار. ماشاءاللہ. اور 2 بار دہرائیے، ہم ٹائم بھی کھینچنا نہیں چاہتے ہیں. واللہ، بولو پھر سے سب مل کے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اور ایک بار بولیے. واللہ یقدر اللیل والنہار. اور اللہ تعالیٰ، بولیے. اور اللہ تعالیٰ رات اور دن کا اندازہ مقرر فرماتا ہے. چلیے ایک اور دلیل. رات کے لیے ایک دلیل ہے، دن کے لیے ایک دلیل ہے. رات کے لیے ایک اور ایک آیت ہے، دن کے لیے. اس میں 3 کلمے ہیں، 3 ورڈز ہیں کھولے صرف. اور یہ تقریباً آپ لوگوں کو یاد بھی ہے. صرف ہم جیسا گھر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، ارے ذرا وہ لے کے آ لو، یاد دلائے تو ارے وہاں رکھا ہوا ہے وہ، ایسے ہی آپ کو یاد ہے. سورہ نبا جس کو ما یتساءلون کہتے ہیں. چلیے اس کی آیت ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. بولو کیا ہے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. اور ہم نے بنایا رات کو پردہ پوش، چھپانے والا، پردہ دار. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. اور دن کو بنایا معاش کے لیے، روزی کے لیے، کسب کے لیے، کام کے لیے. معاش کہتے ہیں زندگی کے گزارے کا ذریعہ، معیشت، اکانومی. اس میں بھی رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا ذکر بعد. اور قرآن مجید کی بلاغت ہے، اللہ کا کلام ہے یہ. جعلنا اللیل آیا، اسی کے بعد ایک ہی لفظ میں بیان فرما دیا کہ رات کیوں بنایا. سبب لباسا، چھپانے کے لیے، پردہ پوشی کے لیے. اور جعلنا النہار، دن کو بنایا معاشا، اکانومی کے لیے. یہ دوسری دلیل یاد کر لیجئے، ہم دونوں میں آیتیں مل کے پڑھتے ہیں. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. ابھی پہلی آیت مزمل شریف کی پڑھے، پھر یہ سورہ نبا کی پڑھے. یہ دونوں مکی صورتیں ہیں. اب یاد تو ہو گیا ہوں، لکھ لو، کل یاد کر لو کیا ہے اس میں، تحریر کر لو. اب یہ رات اور دن بنا دیا. اس کے بعد ہم
سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، زمین اللہ کی نشانی ہے، آسمان اللہ کی نشانی ہے، سورج اللہ کی نشانی ہے، چاند اللہ کی نشانی ہے، ستارے اللہ کی نشانی ہے، اور پھلاری دنیا کی اتنی چیزیں نشانیاں ہیں۔ علماء یہ برابر بولتے رہتے ہیں، آپ کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں ہیں، زبان کی پیدائش میں، لینگویج کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں ہیں، ہمارے رنگوں میں اللہ کی نشانیاں ہیں یہ۔ لیکن جو رات ہے جس میں ہم سے روزانہ گزرتے ہیں، رات سے اور دن سے، ان دونوں میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یعنی رات اور دن کو آپ سمجھ جائیں، یہ لفظ فلسفہ ایک لفظ مشہور ہو گیا، فلسفی۔ پہلے ایمان وغیرہ میں عقل مندی کی بات، دانائی کی بات کو فلسفی کہتے تھے۔ تو یہ فلسفی کا لفظ مجبوراً لوگ سمجھنے کے لیے، یہ رات اور دن کی فلسفی کیا ہے، اگر وہ سمجھ لے تو اللہ کو پالے گا۔ اللہ کی نشانی ہے، نشانی کو پکڑ لیا، نشانی کو جان لیا، رات کیوں بنی پہچان لیا، دن کیوں بنا پہچان لیا، کیسا بنا پہچان لیا، اس کے اسباب پہ غور کر لیا۔ اب اچھا ہوگا 27 سیکنڈز منٹس کا ہو گیا ہے، ہاں میں 15 منٹ میں ختم کرنا چاہتا تھا، خیر ابھی اب 2-3 منٹ بات اور کریں گے۔ اب یہ آپ کے پاس کتنی آیتیں ہو گئی ہیں؟ 3 آیتیں۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ یقدر اللیل والنہار، سورہ مزمل، سورہ مزمل آیت نمبر 20۔ وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا، بالکل ابتدائی ہیں۔ عما يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلف، 10-11 آیت 10-11، چلو انہوں 10-11 بول دیا، 10-11 حافظ صاحب۔ تیسری آیت جو ہماری دلیل ہے، وجعلنا اللیل والنہار آیتین، اور ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اس کی بناوٹ ہے، یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب تیسری ہے، چوتھی دلیل ہے کہ یہ ہے ہمیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آل عمران کی ہے، قرآن مجید اس میں سے ذرا لے لیں، کہیں سے بھی لے لوں۔ یہ آیت، اس میں خلق سماوات، آسمانوں کی پیدائش کا ذکر آ گیا، والارض اور زمین کی، واختلاف اور اختلاف کی، کس میں؟ لیل اور نہار میں۔ پہلے جو آیتیں تھے لیل اور نہار، میں لے لیتا ہوں، کہاں ہے بولو، میں لے لیتا ہوں، ترجمے، خیر ترجمے کی ضرورت نہیں، بات کی بات دیکھے جائیں گے۔ لآیات لأولی الالباب، لب کے معنی بھی ہیں دل، دل کے کئی نام ہیں، الباب، اولی الالباب صاحب دل، صاحب دل کون ہے؟ اللہ والے۔ یہ آسمانوں کی پیدائش، زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں اہل دل کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آل عمران کا آخری رکوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے، وضو فرمانے کے بعد یہ پورا رکوع آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل میں تھوڑا کل کا بھی ٹائم آج لیا میں، ورنہ میں وقت پہ میں ختم کرتا تھا۔ کل کا بہت فلیش ہو گیا، بہت رنجیدہ رہا، اب تک بھی میرے کو اس کی تکلیف ہے۔ آخری رکوع ہے یہ۔ نہیں بابا، بنی اسرائیل کی تو جعلنا اللیل والنہار آیتین تھا، یہ آل عمران کی آخری رکوع، آل عمران کا۔
آل عمران کا آخری رکوع ہے، یہ تلاوت حضور فرماتے تھے. آل عمران اس کو بھی دوہرا لیجئے. آیت کا نمبر یہاں پہ میں نہیں لکھ لیا تھا، اس واسطے سے منگایا. چلیے. ان فی خلق السماوات إن في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اور ایک بار پڑھیں گے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. اگلی آیت میں اولی الالباب کون ہیں ان کا ذکر ہے. اس پہ ہم کریں گے تو ٹائم مینجمنٹ کے بعد میں اس پہ کیسا عمل کرنا ہے وہ آیتیں یہاں سے ہیں. الذین وہ لوگ ہیں اولی الالباب یذکرون اللہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے رہ کے، قعوداً بیٹھے ہوئے، علی جنوبہم لیٹے ہوئے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں فکر کرتے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان کو باطل پیدا نہیں کیا، بے وجہ بے فائدہ پیدا نہیں کیا. سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اللہ، ہم کو عذاب نار سے ہم کو بچا. تو یہاں پر ایک بات آ گئی ہے 30 منٹس اس واسطے کہ کل کے 15 منٹ آج کے 15 منٹ میں اس میں بولا تھا اس سے پہلے کہ 15 سے 20 منٹ بھی ہوں گے، جس میں پریکٹس میں بھی ملے گی. کلاس ہے یہ، ایک ایکسٹمپور ٹائپ لیکچر تھوڑی سی کلاس ہے، انٹریکشن ہے. ہمارے پاس دنیا بھر میں اس وقت خاص طور پہ اس صدی کے اندر بہت سے سلسلوں میں کیا ہے نہیں بھائی، ہمارے پاس فکری سلوک، ذکر اذکار اتنا تسبیحاں پھیر لیتے بیٹھنے کا ہمارے پاس نہیں ہے. ایسا ہم پہ لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں، تسبیحاں کہہ چھلے ہیں، کہہ چھٹیاں ہیں بولتے تھے لوگ. تو چھلے چھٹی کیسا ہے؟ وہ چھلے چھٹی پہ بھی ہم اگلے کورس میں بات کریں گے. تو اس میں جو ترتیب آئی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ہے. کس کے لیے؟ دل والوں کے لیے، اہل دل لوگوں کے لیے. کیا ہے؟ رات اور دن میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور آسمانوں کی پیدائش میں، زمین کی پیدائش میں اللہ کی نشانیاں. تو خالی ایک رات جس کو ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں، گزار دے رہے ہیں. اب تو بہت حالت خراب ہوتی ہے. اچھا کیسا ہوگا؟ خود بخود اسپیس کم رہنے کے. اچھا ٹھیک ہے، ہم بات ہی ختم ہو رہی. کون ہے؟ یذکرون اللہ، ذکر کرنے والے ہیں، کھڑے بیٹھے لیٹے. پہلے ذکر ہے. یتفکرون، فکر کی بات بعد میں. 24 گھنٹے ذکر. تو کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا کیا؟ آدمی 3 پوزیشن ہی رہتے، یا تو کھڑے رہیں گا یا بیٹھیں گا. بیٹھا تو کرسی پہ بیٹھا، زمین پہ بیٹھا، کہیں بھی بیٹھا. لیٹیں گا تو سیدھے پہلو پہ لیٹیں گا، چتا پہ ادھر لیٹیں گا، یا کیسا لیٹتا ہے. 3 پوزیشن سے 14 پوزیشن نہیں ہے. ہم ذکر کرتے ہیں ہمیشہ. تو کیسا ذکر کرنا؟ 24 گھنٹے اللہ اللہ بولنا، بالکل بولنا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ دلیل ہم نے دیے، جعلنا اللیل لباسا. اس سے پہلے کیا کیا؟ جعلنا نومکم سباتا، اور ہم نے تمہاری نیند کو باعث آرام بنایا. تو ایسا ذکر کرنا کہ آپ نیند میں بھی ذاکر رہیں. آپ کی زبان بند ہے، آنکھ بند ہے، سو رہے ہیں، دل ذکر کرنا. یہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا تنام عینانی، میری آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلبی، میرا قلب نہیں سوتا ہے. یہ حضور کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے نا. آپ کی سنتوں پہ، دوسری سنتوں پہ چلتے رہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، تو صوفیاء کرام یہ سکھاتے ہیں دن میں ایک ایسا گھنٹہ ہے اس میں ذکر کرنا، شام میں 1 گھنٹہ ہے اس میں ذکر کرنا. تو ہم نیکسٹ اسٹیپ میں ہم رات اور دن، آپ یہ دلائل یاد رکھ لیں، کاغذ پہ لکھ لیں. کل آتے ہی اس کا ریویژن، 5 منٹس ریویژن. کل کے دلائل دیو بھائی،
چونکہ کلاس میں تو یہی ہوتا نا، کل کا سبق یاد کرے نہیں کرے تو نہیں پڑھاتے. پرائمری اسکول رہنے دو، کچھ بھی نہیں. یونیورسٹیوں میں فیشن بن گیا ہے، ہم پڑھا دیے بھائی، استاد بول دیا پڑھا دیا، میرا کام پڑھانا ہے، پڑھو نہ کو پڑھو، جان دو، فیل ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ. صوفی نہیں کرتا. پہلے اساتذہ تھے، تھوڑے دن پہلے تک بھی کوئی بچہ اسکول کو نہیں آیا تو اس کے گھر کو جا کے بولتے تھے کیوں نہیں آیا بچہ. حالانکہ انہوں سرکاری نوکری کرنے، گھر جا کے سو گئے تو بھی کچھ نہیں ہوتا، لیکن بچوں کے گھر کو چلے جاتے تھے. بچہ کیوں نہیں آیا؟ طبیعت خراب ہے، بخار ہے، کیا بات ہے، کھیل میں گوت ہے. تو ایسی صوفیہ کا یہی طریقہ ہے، پکڑ کے مرید کو رستے پہ لاتے. تو آج ہم رات کی دلیل سن لیے، دن کی دلیل سن لیے. 100 سے زیادہ آیتیں ہیں. اگر آپ بولتے ہیں تو اس میں کاؤنٹنگ لکھی ہوئی رہتی ہے، اپن بول دے سکتے. اب رات کیسے سونا، کب اٹھنا، کب تہجد کیسا، پھر فجر کیسی، دن میں کیا کرنا. کوئی بھی پیشہ کر سکتا ہے آدمی. وہ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے، وہ ٹیچر ہو سکتا ہے، وہ ملازم ہو سکتا ہے، وہ کسان ہو سکتا ہے، وہ تاجر ہو سکتا ہے، وہ حاکم ہو سکتا ہے، وہ محکوم ہو سکتا ہے، وہ آقا ہو سکتا ہے، وہ غلام ہو سکتا ہے، وہ بچہ ہو سکتا ہے، وہ بڑا ہو سکتا ہے، وہ مرد ہو سکتا ہے، وہ عورت ہو سکتی ہے. سب لوگ سب کا حق ہے کہ اللہ سے ملیں. تو کیسا ملیں گے؟ آپ اپنے وقت کو استعمال صحیح کرنا. کشف المحجوب میں لکھا ہے علوم بہت ہیں، وقت تنگ ہے، زندگی محدود ہے، تمام علوم پڑھے نہیں جا سکتے. کون سے علوم پڑھنا؟ وہ علوم پڑھنا کہ جن کے پڑھنے سے تمام علوم آ جائیں. آج حضرت کی تصوف میں سب سے پہلی فارسی زبان میں کتاب آپ ہی کی ہے. آپ کے قول پہ میں اس درس کو ختم کرتا ہوں. سننے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں سمجھوں گا کہ آپ لوگ اوروں تک بھی بات پہنچائیں گے. مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، ہاں بھائی آپ یوٹیلائز کرو ٹائم کو. ہاؤ ٹو یوٹیلائز دی ٹائم ان اے لمیٹڈ ٹائم. ہاؤ وی کین ہاؤ وی کین ڈو آور سروس. ہم کیسا کر سکتے ہیں؟ گھر کا خیال، باہر کا خیال، اپنا خیال، پڑھنا لکھنا، سونا جاگنا، آرام. ہم کیسا ہے یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو. اوریجن ہم دے رہے ہیں. اس سے پہلے کوئی دنیا کا کوئی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے. اس کتاب میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ٹائم مینجمنٹ دیا گیا ہے احادیث سے. داؤد علیہ السلام کا ٹائم مینجمنٹ قرآن مجید سے. انشاءاللہ آپ اس کورس میں یہ سیکھیں گے. ایک 5-10 منٹ بڑھ گئے ہیں تو کل کا میں ملا لیا ہوں. کل اتنا انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج کورس کے بارے میں بولنا پڑا نا شروع میں. کل آتی کلاس شروع کر دیں گے. اگر ایسی سہولت آپ لوگ بھی ساتھ دیتے ہیں، پاور پوائنٹ کر دیں گے. کوئی بات نہیں ہے، آپ فکر ہی مت کرو. میرے پاس جو ہے اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے، اسکرین ہے، ایوری تھنگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کے بعد کے بزرگان دین نے، شیخ ابو سید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی، شیخ مجد الدین رازی، حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اوقات کاموں کے لیے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر چلنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو آسان فرمائے، ہماری مشکلات کو، ظاہری باطنی مشکلات کو دور فرمائے، بلاؤں سے، آخری زمانے کے فتنوں سے ہم کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وآلہ الطاہرین وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. مبارک. کلوز کرو اس کو.